فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کتاب شہید انسانیت۔ مؤلف ہیں سید العلماء الحاج علامہ سید علی نقی النقوی صاحب۔ آج آپ کے سامنے ہم 30ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 471۔ 32واں باب شروع ہو رہا ہے۔ عنوان ہے اسرائے اہل بیت کے مختصر حالات۔ اب جبکہ اسیری کے حالات بھی بیان ہو چکے ہیں اور اس کے نتائج پر بھی تبصرہ ہو گیا، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اس سے قبل کے باب میں شہدائے کربلا میں سے ہر فرد کے حالات پیش کیے گئے، اسی طرح یہاں اسیران کربلا میں سے بھی نمایاں افراد کے حالات بھی علیحدہ علیحدہ پیش کیے جائیں۔ سب سے پہلے علی ابن الحسین۔ زین العابدین اور سید سجاد آپ کے مشہور القاب تھے۔ آپ امام حسین علیہ السلام کے سب سے بڑے فرزند تھے۔ آپ کے ذریعے سے قدرت کو، عرب اور عجم کے کمالات کو ایک مرکز پر جمع کرنا تھا، اس لیے کہ شہربانو یعنی آپ کی والدہ گرامی یزد جرد آخری بادشاہ ایران کی بیٹی تھی۔ 37 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، جبکہ حضرت علی ابن ابی طالب کو کوفے میں مسند شہادت پر متمکن جبکہ حضرت علی علیہ السلام کوفے میں مسند خلافت پر متمکن تھے، اور ابھی آپ کا سن پورے 3 سال کا بھی نہ ہونے پایا تھا کہ 21 رمضان 40 ہجری کو علی ابن ابی طالب کی شہادت واقع ہوئی۔ پھر آپ پورے 12 سال کے نہ ہوئے تھے کہ 28 صفر 50 ہجری کو آپ کے چچا حسن مجتبیٰ زہر دغا سے شہید کر دیے گئے۔ 60 ہجری میں آپ کی عمر مبارک 22 سال سے کچھ زائد تھی جب 28 رجب کو اپنے والد بزرگوار امام حسین کے ساتھ عراق کے لیے روانہ ہوئے۔ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ راستے میں یا کربلا کے مقام پر پہنچنے کے کس جگہ پر آپ بیمار ہوئے۔ بہر صورت 10 محرم 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر آپ اس قدر بیمار تھے کہ نشست اور برخاست مشکل تھی، اور ظاہر ہے کہ 7ویں محرم کو پانی بند ہونے کے بعد پھر آپ کو بھی تشنگی کی مصیبت اٹھانا پڑی، جس سے ضعف اور اضمحلال میں اضافہ ہو جانا چاہیے تھا، جس کا نتیجہ تھا کہ آپ نصرت حسین علیہ السلام میں اس طرح شرکت نہ کر سکے جس طرح آپ کے دوسرے بھائیوں نے کی، مگر قدرت کو آپ کے امتحان دوسری طرح لینا منظور تھا۔ عاشور کے بعد آپ دشمنوں کے ہاتھوں بہنوں، پھوپھیوں اور دیگر عزیز خواتین کے ساتھ پابزنجیر ہو کر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جائے گئے۔ دربار ابن زیاد میں آپ کی گفتگو اور یزید کے روبرو آپ کے پرزور احتجاج کا تذکرہ اس سے پہلے کیا جا چکا ہے۔ شام سے رہائی کے بعد آپ مدینے میں رہے اور پوری زندگی عبادت خدا میں گزار دی۔ آپ کی عبادت کے متعلق وارد ہے کہ جب آپ نماز کے لیے وضو کرتے تو چہرہ آپ کا زرد ہو جاتا تھا، اور کوئی اس کا سبب دریافت کرتا تو آپ فرماتے تھے، تم کو نہیں معلوم کہ کس کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہا ہوں۔ ترک دنیا اور سادگی میں آپ کی زندگی امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت کا نمونہ تھی۔ اس کے ساتھ مدت العمر آپ کے احکام شرع اور علوم اہل بیت نبوت کی خاموشی کے ساتھ تعلیم بھی دیتے رہے۔ پھر پوشیدہ طریقے پر راتوں کو غریبوں اور مسکینوں کے لیے کھانا بھی پہنچایا کرتے تھے، اس طرح کہ خود انہیں بھی معلوم نہ ہوتا تھا کہ کون دے گیا۔ جب آپ کی وفات ہوئی اور لوگوں کو آذوقہ پہنچنا بند ہوا، اس وقت پتہ چلا کہ وہ آپ تھے جو دے جاتے تھے۔
فرزق کا قصیدہ آپ کی شان میں جو مکہ معظمہ میں حج کے موقع پر انہوں نے نظم کیا تھا، عربی کا ایک مخصوص شاہکار ہے۔ خود آپ کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ کاملہ کے نام سے عالم اسلام میں مشہور و معروف ہے، جس میں معارف کا دریا موجیں مارتا نظر آتا ہے۔ اس کو زبور آل محمد کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ افسوس کہ آپ کی اس خاموش اور خالص روحانی زندگی کو بھی طاغوتی سلطنت نے برداشت نہ کیا، اور آپ نے 94 ہجری یا 95 ہجری میں زہر سے وفات پائی اور جنت البقیع میں اپنے چچا امام حسن کی قبر کے پاس دفن ہوئے۔ زینب بنت علی، صفحہ نمبر 473۔ آپ حضرت علی ابن ابی طالب اور جناب فاطمہ زہرا بنت محمد کی بڑی بیٹی اور پیغمبر اسلام کی بڑی نواسی تھیں۔ اس حیثیت سے آپ پسماندگان حسین میں سب سے نمایاں شخصیت کی حامل تھیں۔ جب آپ کے جد بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور والدہ گرامی جناب فاطمہ زہرا کی وفات ہوئی تو آپ بہت کم سن تھیں۔ ان کے بعد آپ نے اپنے والد ماجد حضرت علی ابن ابی طالب کے سایہ تربیت میں پروان چڑھی، اور حضرت نے آپ کی شادی اپنے حقیقی بھتیجے عبداللہ بن جعفر کے ساتھ کی۔ حضرت علی محبت و شفقت کے لحاظ سے زینب کے ساتھ تقریباً حسن اور حسین کے برابر برتاؤ کرتے تھے۔ چنانچہ اپنی شہادت سے قبل ماہ رمضان میں آپ نے افطار کے دنوں کو جو اپنی اولاد میں تقسیم فرمایا، وہ اس طرح کہ ایک رات امام حسن کے یہاں افطار فرماتے تھے، ایک رات امام حسین کے یہاں، اور ایک رات عبداللہ ابن جعفر کے مکان پر یعنی اپنی صاحبزادی جناب زینب کے یہاں۔ واقعی کربلا تک کم و بیش 50 برس کی طولانی مدت میں غیر معمولی واقعات پیش آئے، اور ان میں آپ نے غیر معمولی قوت برداشت کے مناظر کا کم از کم 3 زندہ مثالوں میں برابر مشاہدہ فرمایا۔ یہی وہ بنیاد تھی جس پر آپ کے کردار بلند کی وہ مستحکم عمارت قائم ہوئی، جسے کربلا کے مصائب میں ذرا بھر بھی متزلزل نہ کر سکے۔ مدینے سے لے کے کربلا تک زینب ہر منزل میں بالکل حسین کے ساتھ تھی، اور اس لیے اب تک کے جتنے واقعات اس کتاب میں درج ہوئے ان سب کو زینب کبریٰ ہی کی روائد حیات سمجھنا چاہیے۔ ان میں سے بعض اوقات میں آپ کا ذکر صفحہ تاریخ پر نمایاں طور سے نظر آتا ہے۔ چنانچہ قیام کربلا کے بعد ایک موقع وہ بھی ہے جب بہن نے بھائی کی زبانی وہ حسرت آمیز اشعار سنے، جن کا مطلب یہ تھا کہ زمانے کا انداز صبح و شام یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی لقمہ اجل ہوتا ہے اور ہر ذی روح کو اسی راستے پر جانا ہے۔ ان اشعار سے زینب کبریٰ نے محسوس کیا کہ بھائی خود اپنی سنانی سنا رہے ہیں۔ وہ بےتابانہ بھائی کے پاس آئیں اور کہا، ہائے کاش میں دنیا سے گزر چکی ہوتی۔ ارے آج محسوس ہو رہا ہے کہ میری ماں کا سایہ سر سے اٹھا۔ میرے باپ اور میرے بھائی حسن آج ہی مجھ سے چھڑ رہے ہیں۔ آپ ہی تو اب ان سب کے جانشین ہیں۔ امام حسین نے بہن کو تلقین صبر فرمائی۔ زینب نے کہا، کیوں بھائی، کیا بالکل آپ مرنے پر تیار ہو گئے ہیں؟ حضرت نے ایک عربی کی مثال زبان پر جاری کی کہ مطلب یہ تھا کہ اس کے سوا چارہ ہی کیا ہے۔ یہ سن کر جناب زینب کی بے چینی اور بڑھی اور کہا، ہائے غضب، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو زبردستی ہم سے چھین لیا جائے گا۔ یہ کہہ کر آپ منہ پر تماچے مارنے لگی، گریبان چاک کیا اور غش کھا کر گر پڑی۔ امام کسی طرح بہن کو ہوش میں لائے اور بصیرت افروز الفاظ میں بہن کو صبر کی ہدایت فرما کر قسم دی کہ میرے بعد گریبان نہ پھاڑنا، منہ کو نہ نوچنا اور واویلا کہہ کر نوحہ نہ کرنا۔ پھر بہن کو لے جا کر اس جگہ بٹھا دیا جہاں زین العابدین بیماری کے عالم میں لیٹے ہوئے تھے، تاکہ پھوپھی بھتیجے کی تیمارداری میں مصروف ہو جائیں اور ان کی توجہ اسی طرف مرکوز رہے۔ زینب کبریٰ نے اپنے بھائی کی اس وقت کی ہدایتوں کو سخت سے سخت موقع پر بھی پیش نظر رکھا اور مصائب کی انتہائی شدت کے باوجود ایسی بےتابی کا مظاہرہ نہ کیا کہ دشمنوں کو شمامت کا موقع ملے۔ پھر 9 محرم کی عصر کو جب فوج دشمن نے حملہ کیا تو جناب زینب ہی تھی جنہوں نے پاس آ کر امام حسین علیہ السلام کو اس صورتحال کی طرف متوجہ کیا۔ روز عاشور جب امام رخصت کے لیے تشریف لائے تو آپ نے جناب زینب ہی سے
وہ پیرہن لے کر پہنا جسے جا بجا سے چاک کر لیا تاکہ دشمن لوٹنے کے وقت بوسیدہ ہونے کی وجہ سے شاید اس پیرہن کو نہ لیں اور لاش آپ کی برہنہ نہ ہو۔ اس کے بعد زینب کبریٰ کی آنکھوں کے سامنے وہ مناظر پیش آئے جن کا تصور بھی لرزہ بر اندام کرنے کے لیے کافی تھا۔ بھائی کی شہادت، خیموں کی لوٹ اور پھر آتش زدگی اور اس کے بعد اسیری، ان تمام مراحل کو جناب زینب نے ضبط و صبر کے ساتھ طے کیا۔ 11 محرم کی صبح کو جب پسماندگان نے حسین قیدی بنائے جا چکے اور لٹا ہوا قافلہ کوفے کی طرف روانہ کیا گیا تو قتل گاہ سے ہو کر گزرا کہ جہاں افواج یزید کے مقتولین کو دفن کیے جانے کے بعد شہدائے راہ خدا کی لاشیں بے غسل و کفن خاک و خون میں آلودہ چھوڑ دی گئی تھیں۔ اس جگر خراش منظر سے بیمار و ناتواں علی ابن الحسین کا وہ عالم ہوا کہ جسے دیکھ کر جناب زینب بےتاب ہو گئیں اور دریافت کیا کہ اے یادگار رفتگان، یہ تمہاری کیا حالت ہے کہ روح تمہارے جسم سے پرواز کیا چاہتی ہے؟ بھتیجے نے جواب دیا، اے پھوپھی، اس منظر کو دیکھ کر کس طرح برداشت کروں کہ میرے پدر بزرگوار اور چچا اور بھائی غرض کے تمام عزیز و اقارب کو دیکھ رہا ہوں کہ سب کے سب اس میدان میں اپنے خون میں نہائے بے دفن اور کفن پڑے ہیں اور کوئی ان کا نگراں ہے نہ پرساں۔ اس نازک موقع پر جناب زینب ہی کا کام تھا کہ انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کو تسلی اور دلاسا دیا۔ اس کے بعد کوفے کا بازار، حالانکہ اس سے پہلے آپ نے کسی مجمع میں کوئی تقریر نہ کی تھی، مگر جب آپ نے ماحول کے انتہائی خلاف ہونے کے باوجود تقریر شروع کی جس کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے، تو جتنا مجمع تھا سب کا سب ساکت ہو گیا اور حد نظر تک آپ کے ایک اشارے پر خاموش ہو گیا۔ اس تقریر میں آپ نے اپنی اندھوناک حالت کا تذکرہ نہیں کیا اور نہ اس بنا پر ان سے کسی رحم و کرم کی التجا کی، بلکہ ان کی بدعمالیوں پر سیر حاصل تبصرہ فرماتے ہوئے ان کو اپنے نفوس کا جائزہ لینے اور ان کے متعلق خود فیصلہ کر لینے کی طرف متوجہ کیا۔ چنانچہ وہ آنکھیں جو قیدیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے ان کی طرف اٹھی تھیں زمین پر گڑ گئیں اور مجموعے میں ہر متنفس اپنے کو مجرم محسوس کرنے لگا۔ پھر دربار عام میں جب خاص طور پر ابن زیاد نے گفتگو کی تو وہاں بھی آپ نے علوی فصاحت و بلاغت کے وہ جوہر دکھائے جن کا اپنے طریقے پر ابن زیاد کو بھی اعتراف کرنا پڑا اور جن کا اس کے پاس سوا ارادہ تشدد کے کوئی جواب نہ تھا۔ اس کے بعد پھر دربار یزید میں آپ کی گفتگو جس کا ذکر بھی پہلے ہو چکا، کوئی شک نہیں کہ ایسے سخت اور ناخوشگوار ماحول میں اپنے سکون و دماغ کو قائم رکھنا اور اپنے محسوسات کے پورے اظہار پر قادر ہونا بس زینب کبریٰ کا کام تھا۔ رہائی کے بعد ظالم کے دارالسلطنت میں مظلوم کا ماتم برپا کرنا بھی آپ ہی کا کارنامہ تھا، اور یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پہلی مجلس عزا تھی جو اسی سوگوار بہن نے برپا کی تھی۔ اگلے ام کلثوم بنت علی۔ زینب صغریٰ نام اور ام کلثوم کنیت تھی۔ حضرت علی ابن ابی طالب و جناب فاطمہ الزہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی رسول اللہ کے زمانے کے آخر میں متولد ہوئیں اور تقریباً 2 سال کی عمر میں اپنے نانا رسول خدا اور ان کے چند ہی مہینے بعد اپنی والدہ گرامی کی سائے عاطفت سے محروم ہو گئیں۔ اپنے چچا زاد بھائی محمد بن جعفر بن ابی طالب کے ساتھ آپ کا عقد ہوا۔ بیوہ ہونے کے بعد سے آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ رہیں اور اسی دوران میں اپنے شفیق باپ کی شہادت سے انتہائی درجے دل شکستہ ہوئیں۔ آخری رات جس کی صبح کو حضرت علی کے سر پر ابن ملجم نے تلوار لگائی، حضرت اپنی اسی بیٹی کے مہمان تھے اور اس رات کے تمام حالات جناب ام کلثوم ہی کی زبانی وارد ہوئے ہیں۔ جب علی ابن ابی طالب کے سر مبارک پر ضربت لگ چکی ہے اور آپ بیت الشرف میں لائے گئے اور اس کے بعد زہر کی تاثیر بڑھ رہی تھی تو خصوصیت کے ساتھ ام کلثوم شدت سے گریہ کر رہی تھیں۔ دینواری نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے کی سکونت ترک فرما کر مکہ شریف لے گئے تھے تو آپ کی دونوں بہنیں زینب اور ام کلثوم آپ کے ساتھ تھیں۔ بازار کوفہ میں جناب زینب کبریٰ کے خطبے کے بعد آپ نے بھی بصیرت افروز تقریر فرمائی تھی۔ صفحہ نمبر 477۔ رقیہ بنت علی ابن ابی طالب۔ آپ عمر بن علی کی حقیقی بہن بلکہ انہی کے ساتھ تو پیدا ہوئیں
اور آپ کی والدہ ام حبیب بنت ربیعہ تھیں۔ آپ کا عقد مسلم بن عقیل کے ساتھ ہوا تھا۔ مدینے سے اپنے شوہر کی حمایت میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چلی تھی۔ جب مسلم مکہ سے کوفے کی طرف روانہ کر دیے گئے تو آپ اپنے بھائی امام حسین کے ساتھ گئیں۔ مکہ سے روانگی کے بعد راستے میں آپ کو اپنے شوہر کی شہادت کی اطلاع ہوئی اور کربلا پہنچ کر روز عاشوراء آپ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ بن مسلم بن عقیل کو امام پر نثار کر دیا۔ پھر اسیری میں اپنی دونوں بہنوں زینب اور ام کلثوم کے ساتھ روح فرسا مصائب اور آلام کا مقابلہ کرتی رہیں اور رہائی کے بعد انہی کے ساتھ مدینے واپس آ گئیں۔ صفحہ نمبر 478 لیلہ سقفیہ۔ آپ علی اکبر ابن الحسین کی والدہ محترمہ تھیں۔ آپ کے نام و نسب اور خاندانی خصوصیات کا تذکرہ علی اکبر علیہ السلام کے حالات میں ہو چکا۔ آپ مارکہ کربلا میں موجود تھیں اور اسیری میں دختران علی و فاطمہ کے ساتھ، مگر اس کے بعد سے آپ کے حالات زندگی کا تاریخ میں کوئی تذکرہ نہیں۔ رباب بنت امراء القیس کلبی۔ آپ حضرت علی اصغر اور سکینہ بنت الحسین کی والدہ گرامی تھیں۔ آپ میدان کربلا میں موجود تھیں اور اسیری میں بھی شریک، لیکن رہائی کے بعد آپ نے مدینہ جانے سے انکار کر دیا اور 1 سال تک قبر حسین پر خیمہ لگا کر مجاور کی حیثیت سے مقیم رہیں، جن میں شب و روز مجلس گریہ و بکا اور نوحہ اور ماتم میں مصروف رہتی تھیں۔ 1 سال کے بعد مدینہ واپس ہوئیں۔ یہاں بھی آپ نے امام حسین علیہ السلام کا ماتم برپا رکھا اور عرصہ دراز تک وہ ان کی کنیزیں اور ان سے وابستگی رکھنے والی خواتین نوحہ و زاری میں مصروف رہیں۔ فاطمہ بنت الحسین۔ آپ کی والدہ ام اسحاق بنت طلحہ بن عبداللہ تمیمہ تھیں۔ شیخ مفید نے لکھا کہ امام حسن کے فرزند حسن مثنیٰ نے اپنے چچا امام حسین سے آپ کی 2 صاحبزادیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ عقد کی خواستگاری کی۔ حضرت نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے جس کے ساتھ تم کہو تمہارا عقد کیا جائے۔ حسن نے شرم سے سر جھکا لیا اور کچھ جواب نہ دیا۔ حضرت نے فرمایا اچھا، میں خود تمہارے لیے اپنی لڑکی فاطمہ کا انتخاب کرتا ہوں، کیونکہ وہ میری مادر گرامی فاطمہ بنت رسول سے زیادہ مشابہ ہے۔ امام حسین کو اپنی صاحبزادی پر اتنا اعتماد تھا کہ جب آپ میدان کربلا میں بعزم جہاد تشریف لے جا رہے تھے تو چونکہ آپ کے فرزند امام زین العابدین علیہ السلام شدت بیماری سے غش میں تھے، آپ نے مخصوص تحریری امانتیں، ایک سر و مہر بند لفافے میں اور وصیت نامہ دونوں کو فاطمہ کے سپرد فرمایا۔ بعد میں فاطمہ نے یہ چیزیں اپنے بھائی کے سپرد کیں۔ آپ واقعہ کربلا کے بعد عرصے تک زندہ رہیں اور راویان احادیث میں آپ کا شمار ہے۔ آپ کے صاحبزادے عبداللہ المحض آپ کے واسطے سے نقل حدیث کرتے تھے۔ آپ اپنے بھائی امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ خلوص اور محبت رکھتی تھیں اور اپنی اولاد کو حضرت کے پاس بیٹھنے اور استفادہ کرنے کی ہدایت کرتی تھی۔ آخر میں آپ کو اپنے شوہر حسن بن حسن کی وفات کا صدمہ اٹھانا پڑا۔ آپ نے 1 سال تک ان کی قبر پر اپنا خیمہ برپا رکھا اور برابر دن کو روزہ رکھتی تھیں اور رات بھر نمازیں پڑھتی تھیں۔ جب 1 سال کامل ہو چکا تو خیمہ ہٹایا اور آپ مدینہ واپس آ گئیں۔ صفحہ نمبر 479 سکینہ بنت الحسین۔ آپ رباب مادر علی اصغر کے بطن سے تھیں۔ واقع کربلا میں آپ بہت کم سن تھیں۔ واقع کربلا کے بعد آپ کی زندگی کے جو حالات ملتے ہیں وہ معتبر اور مستند طریقے سے ثابت نہیں ہیں، جبکہ خواتین اہل بیت رسالت کا تذکرہ ہو رہا ہے تو بعض ایسی خواتین کا بھی یہاں ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے جو میدان کربلا میں خود تو موجود نہ تھیں مگر کربلا کے واقعات سے اہم تعلق رکھتی ہیں۔ صفحہ نمبر 480 ام المومنین ام سلمہ زوجہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ ازواج رسالت مآب میں انتہائی نیک نہاد اور مقدس اور محترم بیوی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے دوسرے سال جنگ بدر کے بعد آپ سے عقد کیا تھا۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد بھی ام سلمہ کو حضرت کے اہل بیت یعنی علی ابن ابی طالب اور حسن اور حسین کے ساتھ خاص الفت اور محبت رہی۔ چنانچہ جنگ جمل کے موقع پر جب ام المومنین عائشہ نے حضرت علی ابن ابی طالب کے خلاف صف آرائی کی اور اس کی خبر مدینہ پہنچی تو ام المومنین ام سلمہ نے حضرت علی ابن ابی طالب سے کہا
اگر میرے لیے گھر سے نکلنا شرعاً ممنوع نہ ہوتا اور مجھے یقین نہ ہوتا کہ آپ اسے کبھی گوارا نہ کریں گے تو میں خود آپ کے ساتھ جنگ میں چلتی، مگر کیا کروں، مجبور ہوں کہ نکل نہیں سکتی۔ بہرحال اپنے فرزند عمر کو جسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتی ہوں، میں آپ کے ساتھ بھیجتی ہوں، وہ آپ کی نصرت میں جنگ کرے گا۔ چنانچہ یہ برابر حضرت علی ابن ابی طالب کے ہمراہ ہمرکاب رہے، یہاں تک کہ آپ نے حکومت بحرین ان کو تخفیض فرمائی، جس پر وہ ایک عرصے تک قائم رہے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ ام سلمہ نے روز عاشورہ رسول اللہ کو خواب میں اس حالت میں دیکھا کہ آپ رو رہے تھے اور آپ کے سر اور ریش مبارک پر خاک پڑی ہوئی تھی۔ ام سلمہ نے سبب دریافت کیا، آپ نے فرمایا ابھی ابھی میرا حسین قتل کر دیا گیا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق ام سلمہ کا وجود 63 ہجری تک معلوم ہوتا ہے، مگر ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ نے اسی روز یعنی 61 ہجری عاشورہ محرم کو انتقال فرمایا۔ صفحہ نمبر 481 ام البنین زوجہ امیر المومنین علی بن ابی طالب، آپ کے نام و نسب اور خاندانی خصوصیات کا تذکرہ ابو الفضل عباس اور ان کے بھائیوں کے حالات کے ذیل میں آ چکا ہے۔ جس ماں کے ایسے 4 بیٹے ہوں اور وہ سب کے سب ایک ساتھ قتل ہو جائیں، اس کے تاثرات زبان قلب سے کہاں ادا ہو سکتے ہیں۔ شرح کامل میں ابو الحسن اخطاش عرب کے ایک بڑے ادیب کی زبانی یہ روایت درج ہے کہ واقعات کربلا سے مطلع ہونے کے بعد ام البنین روزانہ بقیع کی طرف عباس کے کم سن فرزند عبید اللہ کو اپنے ساتھ لے کر جاتی تھیں اور وہیں عباس کا مرثیہ پڑھتی تھیں، جو اتنا دردناک ہوتا تھا کہ مدینے کے لوگ وہاں جمع ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ مروان بن حکم کا خاندان، جس کا خاندان نبوت کا یہ دشمن بھی تھا، اکثر اس مجموعے میں دکھائی دیتا تھا، اور آپ کے پردرد اشعار کو سن کر لوگوں کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ آپ کے یہ اشعار پردرد ہی نہیں بلکہ اس قوت نفس کے بھی حامل ہوتے تھے کہ جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ آپ عباس جیسے مجاہد راہ خدا کی ماں ہیں۔ چنانچہ آپ کے اشعار میں سے بعض تاریخ کے اوراق تک پہنچ کر ہماری نظروں سے بھی گزرے، جن کا مفہوم یہ ہے: کہاں ہیں اس منظر کے دیکھنے والے کہ جب میرا شیر دل عباس حملہ آور ہو رہا تھا بھیڑوں کے گلے پر، اور اس کے پیچھے تھے حیدر صفدر علی ابن ابی طالب کی اولاد میں سے کئی باہمت شیر۔ ہائے افسوس کہ میرے فرزند کا سر گرز سے گراں سے شگافتہ کیا گیا اس وقت کہ جب اس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے۔ اے عباس، مجھے یقین ہے کہ اگر تلوار تیرے ہاتھ میں رہتی تو کسی کی ہمت نہ تھی کہ تیرے قریب آ سکتا۔ اے لوگوں، اب مجھے ام البنین فرزندوں کی ماں نہ کہو، اس لیے کہ اس سے مجھے میرے شیر یاد آ جاتے ہیں۔ میرے کبھی کئی بیٹے تھے جن کی طرف نسبت دے کر میں پکاری جاتی تھی، اب تو میرے بیٹے ہی نہیں رہ گئے، وہ چاروں جو مثل باز ہائے شکاری کے تھے، موت کے گلے میں باہیں ڈال چکے، نیزوں نے ان کے ٹکڑے کر دیے اور وہ سب زمین پر بے جان ہو کر گر گئے۔ کیا صحیح ہے کہ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ عباس کے ہاتھ بھی قطع کر دیے گئے تھے؟ چونکہ خواتین متعلقہ کربلا کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اصحاب حسینی سے نسبت رکھنے والی ان خواتین کا ذکر بھی مناسب معلوم ہوتا ہے، جن کا واقعات کربلا میں کوئی کارنامہ تاریخ کے صفحات پر ثبت ہے، تاکہ واقع کربلا کی ہمہ گیری کے سلسلے میں اس کا پورا اندازہ ہو سکے کہ طبقہ خواتین کا اس مارکے پر کتنا حصہ ہے۔ صفحہ نمبر 482 دھیلم بنت عمرو، یہ زہیر بن قین کی زوجہ تھی۔ ان کا ذکر امام حسین علیہ السلام کے سفر عراق کے سلسلے میں منزل زرورت کے حالات میں آ چکا۔ یہ محترم خاتون اپنے شوہر کے ساتھ 60 ہجری میں حج کو گئی تھیں۔ ان کے شوہر زہیر اب تک خاندان رسول سے کوئی خاص ربط ضبط نہ رکھتے تھے، بلکہ عام طور سے عثمانی جماعت میں سمجھے جاتے تھے، مگر واقع سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس خاتون کے دل میں مخفی طور پر صحیح اہل بیت رسول کے ساتھ عقیدت موجود تھی۔ اسی بنا پر جب منزل زورت میں امام حسین علیہ السلام نے زہیر کے بلانے کو آدمی بھیجا اور زہیر کو جانے میں تأمل ہوا تو اس خاتون نے کہا، سبحان اللہ، فرزند رسول تمہارے بلانے کو آدمی بھیجیں اور تم نہ جاؤ، بڑے غضب کی بات ہے، ذرا جا کر سنو کہ حضرت کیا فرماتے ہیں۔ اسی بصیرت افروز فقرے کا اثر تھا کہ زہیر گئے اور واپس آئے تو جان و دل سے امام کی نصرت پر آمادہ ہو کر
بے شک اس خاتون کو خود واقع کربلا میں شرکت کا موقع نہیں ملا، اس لیے کہ زہیر نے اسے اپنے ساتھ لے جانا پسند نہیں کیا، بلکہ اسی منزل پر اسے طلاق دے کر اس کے میکے بھجوا دیا اور خود امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں شامل ہو گئے، مگر اس کی محرک یہی خاتون تھی، اس لیے اسے واقع کربلا کے تذکرے میں پیش نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ام وہب بنت معبد قبیلہ نمر بن قاصد میں سے عبداللہ بن عمیر کلبی کی زوجہ تھی۔ کوفے میں قبیلہ ہمدان کے مقام بئر الجعاد کے پاس ان کا مکان تھا، جو کوفے کی گنجان آبادی سے باہر نخلیہ کے حدود میں باغات خرمہ کے قریب تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام کے کربلا پہنچنے کی اطلاع ابن زیاد کو پہنچی اور اس نے اپنا لشکرگاہ نخلیہ میں قرار دیا اور عبداللہ نے اس فوج کشی کا سبب معلوم ہونے پر یہ ارادہ کیا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی مدد کو جائیں گے، تو انہوں نے اپنے اس مبارک ارادے کا ذکر اپنی اسی قابل اعتماد اور وفادار بیوی ام وہب سے کیا۔ اس نے بغیر کسی تردد اور ہر اس کہ اپنے شوہر کی ہمت افزائی کی اور کہا، تم نے بالکل ٹھیک ارادہ کیا ہے، خدا تمہارے ارادے میں برکت عطا کرے، ضرور ایسا ہی کرو اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ چنانچہ رات کے وقت دونوں روانہ ہوئے اور انصار حسین کے ساتھ کربلا میں جا کر ملحق ہو گئے۔ اس کا تفصیلی تذکرہ عبداللہ بن عمیر کلبی کے حالات میں ہو چکا۔ طبقہ خواتین میں یہی وہ خاتون ہیں جس کے بے گناہ خون نے شہدائے کربلا کے ساتھ کربلا میں جلتی ریت پر بہہ کر اس مرقع کی دلدوزی اور درد انگیزی میں مؤثر اضافہ کیا۔ سلام ہو اس خاتون پر جس سے مظلوم کی نصرت میں اپنے گھر بار، اپنے سہاگ اور پھر اپنی جان کو بھی نثار کر دیا۔ صفحہ نمبر 484 زوجہ مسلم بن اوسجہ۔ فاضل سماوی نے لکھا کہ بنی ہاشم کے علاوہ جتنے انصار امام حسین تھے وہ کربلا میں اپنے اہل و عیال کو ساتھ نہ لائے تھے، اس لیے کہ جو افراد مدینے سے آئے تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت بیت یزید سے بچنے کے لیے کیسے غیر اطمینانی طریقے پر تشریف لے جا رہے ہیں، تو وہ اپنے ساتھ متعلقین کیوں لاتے، اور جو لوگ راستے میں پہنچے یا کربلا میں آ کر شریک ہوئے وہ دشمنوں کی ناکہ بندی سے بچتے ہوئے خود ہی کتنی مشکلوں سے جان بچا کر آئے تھے، پھر وہ اپنے ساتھ اپنے اہل و عیال کو کیوں کر لا سکتے تھے؟ بس صرف 3 آدمی تھے جو کربلا میں اپنے متعلقین کے ساتھ آئے تھے، ایک عبداللہ بن عمیر کلبی جن کا ذکر ابھی کیا، دوسرے حنادہ بن حارث سلیمانی ان کا ذکر بھی آ چکا، تیسرے مسلم بن اوسجہ، یہ کربلا میں اپنے متعلقین کے ساتھ آئے، خود اصحاب حسین کے خیام کے ساتھ اپنا خیمہ لگایا اور عورتوں کو خیام حسین میں اہل حرم کے پاس بھیج دیا۔ چنانچہ جنگ مغلوبہ میں قبل ظہر جب مسلم بن اوسجہ شہید ہوئے تو ان کی ایک کنیز نے بلند آواز سے روتے ہوئے کہا، و سیدہ و مسلم بن اوسجہ، ہائے میرے آقا، ہائے مسلم بن اوسجہ۔ اسی آواز سے فوج شام کو یہ علم ہو سکا کہ مسلم شہید ہو گئے۔ صفحہ نمبر 485 بحریہ بنت مسعود۔ یہ جنادہ بن کعب انصاری کی زوجہ تھی، اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ مکہ معظمہ سے امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں آئی تھیں۔ جب جنادہ بن کعب شہید ہو گئے تو انہوں نے اپنے نوعمر فرزند عمرو بن جنادہ کو نصرت حسین کے لیے بھیج دیا۔ چنانچہ جب امام نے اجازت دینے میں تأمل فرمایا، اس بنا پر کہ ابھی تو اس کا باپ کام آیا ہے، اب اس کی بیوہ ماں کے دل پر کیا گزرے گی، تو بچے نے کہا کہ مجھے میری ماں ہی نے تو بھیجا ہے اور انہوں نے ہی مجھے یہ جنگ کا لباس پہنایا ہے۔ جب یہ بچہ میدان میں جا کر اپنی قربانی پیش کر رہا تھا تو یہ مقدس خاتون اپنے خیمے کے دروازے پہ کھڑی اس منظر کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ بے رحم دشمنوں نے بچے کا سر کاٹ کر فوج حسینی کی طرف پھینک دیا تو ماں نے اس سر کو اٹھا لیا اور کہا، شاباش بیٹا شاباش، تو نے میرا دل خوش کر دیا اور میری آنکھوں میں ٹھنڈک ڈال دی۔ پھر اس نے سر کو اٹھا کر فوج دشمن کی طرف پھینک دیا اور خود بھی ایک گرز آہنی لے کر حملہ کر دیا۔ امام نے حکم اسلامی یاد دلایا کہ عورتوں کو تلوار لے کر جہاد نہیں کرنا چاہیے، تو وہ فرض شناس خاتون واپس چلی آئیں اور اہل حرم کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ قیاس کہتا ہے کہ مسلم بن اوسجہ اور جنادہ بن کعب دونوں کی متعلقہ خواتین اہل حرم حسین کے ساتھ اسیری میں شریک ہوں گی، مگر فاضل سماوی کی تحقیق یہ ہے کہ وہ کوفے تک ساتھ رہیں اور کوفے میں ان کے عزیز و اقارب ابن زیاد سے کہہ سن کر
ان خواتین کو رہا کرانے کہہ سن کر خواتین کو رہا کرا کر لے گئے۔ کوفے سے شام تک جو لے جائی گئیں وہ صرف خاندان رسالت کی مقدس خواتین یا ان کے ساتھ ہمیشہ وابستگی رکھنے والی کنیزیں تھیں۔ 32واں باب اپنے اختتام کو پہنچا۔ صفحہ نمبر 486۔ 33ویں باب کا آغاز ہوتا ہے۔ عنوان ہے گزشتہ واقعات کی روشنی میں حسینی شخصیت اور کارنامہ حسینی پر تبصرہ۔ راہ حق میں واقع کربلا کے پہلے بھی بہت قربانیاں ہوئی ہیں، مگر وہ انفرادی حیثیت رکھتی تھیں، جیسے سقراط کا جام زہر پینا، جناب زکریا اور یحییٰ کا شہید ہونا، بقول نصارہ حضرت عیسیٰ کا صلیب پر چڑھایا جانا اور بہت سے دوسرے انبیاء و مرسلین کا قتل کر دیا جانا۔ مگر واقع کربلا کی حیثیت اجتماعی تھی، جہاں حسین علیہ السلام کی قیادت اور رہنمائی میں ایک جماعت مصروف کار تھی، جس میں بچے، بوڑھے، جوان، آزاد اور غلام، عربی اور غیر عربی، قریشی اور غیر قریشی، ہر سن اور ہر طبقے کے افراد موجود تھے، جن میں مشترکہ نقطہ سوا ایک اتحاد مقصد کے کچھ نہ تھا۔ یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اتنے ہم دل اور ہم زبان، ہم خیال اور ہم آہنگ افراد دنیا میں نہ واقع کربلا سے پہلے ایک نقطے پر جمع ہوئے اور نہ اس کے بعد۔ حالانکہ جذبات انسانی میں ماحول اور سن اور سال کے اختلاف کے سے کسی قدر فرق ہوا کرتا ہے۔ مثلاً جوان زیادہ تر اقدام پسند ہوتے ہیں اور جلد ہی میدان عمل میں کود پڑنا چاہتے ہیں۔ بوڑھے نسبتاً بردبار ہوتے ہیں اور ہر معاملے میں بہت سوچ سمجھ کر ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں، اور عورتیں زیادہ تر دل کی کمزور ہوتی ہیں، اس لیے ہولناک موقع پر شدت سے متاثر ہو کر مردوں کے عزم اور ارادے کے بھی پست کر دینے کی باعث قرار پاتی ہیں، اور بچے تو ناموافق حالات میں رونے یا مچلنے ہی لگتے ہیں۔ چنانچہ اگر کسی سخت موقع پر ایک مرد، ایک عورت، ایک بچہ اور ایک بوڑھا یکجا ہوں تو افتاد طبع کے لحاظ سے ان کے رجحانات میں اتنا اختلاف ہوگا کہ ان میں کی کسی کی بھی ذمہ دار افراد کو کسی ایک راہ عمل کے معین کرنے اور سب کو اس پر چلانے میں کافی دقت محسوس ہوگی۔ چہ جائے کہ 100-150 آدمیوں کی وہ جماعت جس میں ایک نہیں متعدد بوڑھے، متعدد جوان، متعدد بچے اور پھر ان کے علاوہ متعدد عورتیں موجود ہوں، اور یہ تمام افراد بغیر کسی باہمی اختلاف یا کشمکش کے سخت سے سخت حالات میں بھی برابر سے شریک کار اور مصروف عمل ہوں، تو اس کے متعلق بس یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ ان کے قائد کی قیادت عجیب تاثیر رکھتی تھی کہ اس نے جوانوں کے خون کی گرمی کو گھٹا کر اس میں بوڑھوں کے ساتھ ٹھہرنے کی صلاحیت پیدا کی، اور بوڑھوں کی طبیعت میں حرارت پیدا کر کے ان کو جوانوں کے ساتھ ساتھ چلنے کی قابل بنایا۔ عورتوں کے دلوں میں اتنی قوت بھر دی کہ وہ شدید سے شدید ظلم اور تشدد کے ہنگام میں پریشان و مضطرب نہ ہوں، اور بچوں کی طبیعتوں میں وہ پختگی راسخ کر دی کہ ہولناک موقعوں پر بھی وہ رونے کے بجائے ہنستے نظر آئیں۔ امام حسین علیہ السلام کا طریقہ قیادت حقیقتاً ایک راز سربستہ کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کہ دشمنوں کے مقابلے میں تو آپ نے بالغرض اتمام حجت تقریریں کی، لیکن اپنے احباب اور اعزاء پر میں جوش عمل پیدا کرنے کے لیے کوئی تقریر بھی نہیں کی، بلکہ اس کے برخلاف آپ برابر ان کو اپنا ساتھ چھوڑ کر چلے جانے کی ترغیب دیتے رہے، اور وہ سختی کے ساتھ آپ کی نصرت کا دم بھرتے رہے۔ اس کے متعلق اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سب امام حسین علیہ السلام کی مخصوص ذہنی تربیت تھی کہ حقانیت کی صحیح قدر و قیمت کا احساس اس طرح ان کے دل میں اتار دیا تھا کہ وہ خود اپنے ضمیر کی تحریک سے قدم آگے بڑھانے پر گویا کہ اپنے کو مجبور پا رہے تھے۔ وہاں کسی خاطرداری و مروت یا دباؤ کا سوال نہ تھا، بلکہ ان کی وہ جماعت تھی جو حق کو حق سمجھتے ہوئے راہ حق پر گامزن تھی، اور حقیقتاً ایسے ہی ساتھیوں کی حسین کو ضرورت بھی تھی۔ اس لیے آپ نے مکہ معظمہ سے روانگی کے وقت سے لے کر شب عاشور تک ہر موقع پر اپنی دشوار گزار مقاومت کے بظاہر ہولناک انجام سے ان کو بار بار متنبہ کرتے رہنے کو اپنا مستقل شعار بنا لیا تھا، اور یہی آپ کا طریقہ کار تھا جس نے آپ کی مقاومت کو اعجاز کی حد تک کامیاب ثابت کر دیا۔ ایسا آج بھی ممکن ہے کہ دوران جنگ میں کسی فریق کی گولہ باری سے کوئی بستی بالکل تہس نہس اور ویران ہو جائے اور اس میں کوئی ایک متنفس بھی زندہ باقی نہ رہے، مگر ان لوگوں میں سے کہ جن کی جانیں اس گولہ باری کی
ذیل میں ضائع ہو رہی ہوں گی۔ ناممکن ہے کہ ہر ایک اس مصیبت کے برداشت کرنے کا حقیقتاً آرزومند ہو اور خود اختیاری طور پر اس کو گوارا کر رہا ہو۔ ان میں سے بیشتر کا اگر بس چلے تو جس قیمت پر بھی ہو اپنے کو اس مصیبت سے بچا لیں، مگر کربلا میں انصار حسین میں سے ہر ایک کو خود ذاتی حیثیت سے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسلک کی حقانیت پر یقین کامل رکھتے ہوئے بارضا اور رغبت تمام آگے بڑھ رہا تھا، اس طرح کہ ان میں سے کسی ایک کے دامن عمل پر بھی کمزوری کا دھبا نہ آ سکا۔ غداری اور مخالفانہ سرگرمی سے قطع نظر کرتے ہوئے کسی جماعت میں منسلک شدہ افراد کا باہم نیک نیتی اور خلوص کے ساتھ اختلاف رائے رکھنا عموماً قابل اعتراض عمل نہیں ہوتا، لیکن چونکہ عمل میں ہم آہنگی اور یکجہتی باقی نہیں رہتی، لہٰذا مقصد اور نتیجہ تحریک کے استحکام پر اس کا بھی اثر برا پڑتا ہے۔ مگر جماعت حسینی کے افراد میں باہم اختلاف رائے کا نام و نشان بھی نہ تھا، ہاں بلکہ پوری جماعت نے اختیاری طور پر اور پورے شعور اور ارادے کے ساتھ اپنے تصور، خیال، ارادے، عزم اور اقدام کو مستقر کر دیا تھا ایک انسان کے خیال، ارادے اور اقدام کے اندر۔ اسی لیے یہ کہنا درست ہے کہ ایسے قائد اور ایسی جماعت کی مثال دنیا کے پردے پر نظر نہیں آتی۔ جماعت میں سے ہر ایک رہنما کی ہستی اور اس سے منسلک ہونے پر جسے خود بھی اپنے دماغ اور عقل سے سمجھ چکا ہو، اپنے کو قربان کر رہا تھا، اور رہنما ان میں سے ہر ایک کی مصیبت کو برداشت کرنے کے بعد اپنے کو سخت ترین موقع کی آزمائش کے لیے تیار پا رہا تھا۔ وہ سخت موقع وہ تھا جب آس پاس کوئی نہ رہا تھا اور صرف ایک اکیلے حسین کی ذات تھی، مگر اب بھی اس کے لیے اکیلے انسان کے عزم اور ارادے میں وہی جاہ و جلال اور استحکام تھا جو مددگاروں کے موجود ہونے کے عالم میں موجود تھا۔ چراغ بجھ گیا مگر اپنی روشنی چھوڑ گیا، وہ روشنی جو ہزاروں تاریکیوں کے پردے میں اب تک جگمگا رہی ہے۔ کوئی شبہ نہیں کہ ظلم اور تشدد کی آگ نے ابتدائے آفرینش سے آج تک لاکھوں بستیاں خاست کر دیں، مگر مظلومیت میں کبھی شعور، اقتدار اور اختیار اور فرائض کی بجاوری میں اطمینان و سکون و وقار کا یہ مظاہرہ نظر نہیں آیا جو کربلا کے میدان میں نظر آ رہا تھا۔ سب سے پہلے جبروت اور تشدد کے مقابلے میں ظاہری حیثیت سے بے سر و سامانی اور بے بسی کی جنگ کا نمونہ کربلا میں پیش کیا گیا، اس لیے کہ اس سے پہلے طاقت کا مقابلہ طاقت سے ہمیشہ ہوتا رہا تھا، مگر طاقت کا مقابلہ کردار کی قوت سے کبھی نہیں کیا گیا تھا۔ اسی طریقے مقابلے کو بہت ہی ناقص درجے پر ہندوستان کی نجات کے لیے اختیار کیا گیا، مگر باوجود یہاں مقابل کے ظلم و تشدد کا درجہ اتنا سنگین نہ تھا جو بالعموم انسانوں کی بیش قیمت جانوں تک پہنچتا، پھر بھی افراد میں وہ ہم رنگی اور ہم آہنگی نظر نہ آ سکی جو اس قسم کے مقابلے کی کامیابی کا اصلی راز ہے۔ اس کے ساتھ واقع کربلا میں یہ خاص خصوصیت تھی کہ وہاں طاقت کے مقابلے میں بے کسی اور بے بسی کے باوجود بھی وہ سپردگی نہ تھی جو ظالم کی ہمت افزائی کے باعث ہو سکے، بلکہ وہاں حفاظت خود اختیاری کی اس فطری آئین پر پورا عمل کیا جا رہا تھا جو اسلام کا بنیادی قانون ہے۔ اس طرح واقع کربلا میں ایک ایسی نوعیت پیدا ہو گئی تھی جسے دنیا آج تک نہ دہرا سکی، نہ آئندہ کبھی دہرا سکے گی۔ اس مقابلے کی عدیم المثال نوعیت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام مقتدران عصمت اور اطفال خردسال کو بھی اپنے ساتھ لائے، جنہوں نے اپنے اپنے حدود کے اندر اس مجاہدہ عظمیٰ میں نمایاں اور منظم حصہ لیا، جس نے واقع کربلا کے منفرد خصوصیات میں ایک بڑا اضافہ کر دیا، جس کے متعلق گزشتہ ابواب میں سیر حاصل بحث کی جا چکی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ واقع کربلا میں بوڑھے، جوان، بچے، عورتیں سب یہ حقانیت کے تحفظ میں اپنے اپنے محل پر اپنا کام فرض کے کامل احساس کے ساتھ انجام دے رہے تھے، جن کے لحاظ سے واقع کربلا صرف درد انگیز اور جان گسار واقعہ نہیں رہا، بلکہ وہ مذہبی اور اخلاقی تعلیمات کا ایک بے مثال مرقع بن گیا، جو اطمینان اور سکون کے لمحات میں بھی اگر مرتب ہوتا تب بھی انتہائی تعریف کے قابل ہوتا، چہ جائے کہ وہ ایسے پر اضطراب
عالم میں مرتب ہوا کہ جبکہ انسان کے ہوش میں بجا رہنا مشکل ہے۔ صفحہ نمبر 490، حسینی شخصیت کی بے نظیر رفعت۔ حسین علیہ السلام اپنے کردار کی بلندی میں منفرد ہوتے ہوئے اس وقت بھی کہ جب یزید کی خلافت کے تمام عالم اسلامی میں تسلیم شدہ ہونے کے بعد تنہا انکار کی آواز ہی آپ نے بلند کی ہوتی، لیکن اس وقت حسین علیہ السلام اور بھی بلند نظر آئے جب آپ نے ہزاروں تلواروں، نیزوں اور تیروں کے مقابلے میں بھی اس انکار کو قائم رکھا۔ حسین علیہ السلام اس وقت بھی حسین ہوتے جب آپ اکیلے قربان گاہ شہادت میں تنہا اپنی جان کا ہدیہ پیش کر دیتے، لیکن حسین اور بھی بلند ہو گئے جب آپ نے اپنے ساتھ کم از کم 72 قربانیاں اور بھی پیش کر دیں۔ حسین علیہ السلام بے شک حسین ہی رہتے اگر آپ کسی جماعت کو پرجوش تقریروں کے ذریعے سے ترغیب اور تحریض سے کام لیتے ہوئے اپنے ساتھ رکھنے میں کامیاب ہوتے، لیکن حسین علیہ السلام اور بھی بلند منزل پر نظر آئے جب آپ نے اپنے ساتھ والوں کو اس قسم کی کسی صورت سے اپنے ساتھ رکھنے میں کامیابی حاصل نہیں کی، بلکہ آپ نے اپنی حقانیت کو اس طرح ان کے ذہن نشین کیا کہ ان میں سے ہر ایک حسینی عزم اور استقامت کا حامل ہو گیا۔ یعنی عام طور پر تو ایک انسان کو اپنے دل و دماغ کو قابو میں رکھنا اور اپنے قدم کا مستقل رکھنا ہی ایک بڑا کارنامہ ہوتا ہے، لیکن حسین علیہ السلام نے 72 آدمیوں کے دل و دماغ کو ایک مرکز پر جمع کر کے گویا ہر ایک سینے میں اپنا دل اور ہر دل میں اپنا استقلال ودیعت کر دیا تھا، جسے یوں کہا جا سکتا ہے کہ حسین ایک اکیلے میدان جہاد میں حسین ہو کر نہیں آئے تھے، بلکہ وہ بوقت واحد 72 حسین میدان قربانی میں پیش کر رہے تھے، یعنی ایسے افراد جن میں سے ہر ایک قوم، قبیلہ، سن و سال کے باہمی اختلاف کے باوجود اس ایک روح کا حامل تھا، جس روح کو ہم سوا لفظ حسین کے دوسرے کسی نام سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ حسین علیہ السلام اس وقت بھی حسین ہی رہتے جب آپ صرف اپنے تمام اصحاب اور اعزہ کے ساتھ شہید ہو جاتے اور اپنے جہاد کو اپنی زندگی کے خاتمے ہی پر ختم کر دیتے، مگر اس وقت حسین میدان جہاد میں اور بھی بلند نظر آتے جب آپ نے اپنی شہادت کے بعد کے لیے اس شہادت کے مقاصد کی اشاعت کا انتظام کیا، اپنے اہل حرم اور چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ لا کر جن میں سے ہر ایک میں فرض شناسی اور حقیقت پروری اس طرح صلاحیت کیے ہوئے تھی کہ ابن زیاد کے دربار اور یزید کے قصر حکومت میں بھی ان پسماندگان میں سے کسی ایک متنفس نے بھی عمومی حکومت کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا، یعنی وہ بیعت کا انکار جس پر حسین کا سر نیزے پر پہنچ گیا اب بھی قائم تھا، اور اب اس کے علمبردار سید سجاد، زینب خاتون، ام کلثوم ہی نہیں بلکہ کم سن بچے فاطمہ، سکینہ اور محمد باقر بھی تھے۔ کردار حسینی کی لا امتناعی رفعت کی یہ تمام منازل میں سے ہر منزل وہ ہیں جہاں انسانیت سر تسلیم خم کر دیتی ہے اور اسی کو انتہائی امکان سمجھ لینے پر اکتفا کر لیتی ہے، مگر حسینی عمل اس کے بعد بھی آگے بڑھتا ہی نظر آتا ہے اور آخر یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی ذات تاریخ عالم میں ایک نئے انسانی تصور کا اضافہ کرتی ہے، اور تصور جس کے خد و خال سمجھنے میں 1300 برس سے اب تک دنیا مصروف ہے اور ابھی تک کچھ سمجھنا اور سمجھ کر لفظوں میں بیان کر سکنا باقی ہے۔ 32واں اور 33واں باب اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں 34واں باب اور نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔